مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تنویر القادری صاحب کا نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا. نام رکھ لیا سر بلال اور لڑکیاں نہ چاہ رہے ہو. ہمیں غیرت نہیں آتی. خود کو مسلمان بتاتے ہو مردودو. چلو بھر پانی میں ناک ڈبو کر مر جاؤ. جس بلال کے نام پر تو نے نام رکھا ہے اس بلال کے عشق رسول کو کبھی پڑھ کر دیکھا کبھی پڑھ کر. معلوم ہے تجھے حضرت بلال کی ہسٹری. پتا ہے تجھے بلال کے عشق کے بارے میں کہ وہ بلال ہے جس نے نبی کو دل دیا اور ایسا دیا کہ گرم ریت پر بلال کو لٹایا گیا اور لٹانے کے بعد بلال کے سینے پر ایک بہت بھاری پتھر رکھا گیا. روایت میں آتا زبان نکل کر باہر آ گئی. حضرت بلال سے کہا بلال نام محمد لینا چھوڑ دے. بلال نے کہا ارے تم جتنا مجھے مارتے ہو مجھے محمد کا نام لینے میں اتنا مزہ اور زیادہ آتا. حضرت بلال کو لٹایا گیا ہے. ہاتھ بندے ہیں بلال کے. عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے. حضرت بلال کو اوپر لٹا دیا گیا. گرم سلاخوں کو بھٹی میں تپایا گیا. لوہے کی سلاخیں سرخ ہو رہی ہے. ان تراکوں کو نکال کر حضرت بلال کی پشت پر لگا دیا جاتا ہے اور جب پیٹ پر وہ گرم سلاخ لگتی ہے دھوئیں نکل جاتے ہیں, چربی نکل جاتی ہے. حضرت بلال پھر بلاتے ہیں, ہوش ساختہ ہو جاتے ہیں. غشی تاری ہوتی ہے, پھر پانی چھڑکا جاتا ہے, پھر ہوش میں لایا جاتا ہے, پھر سلاخ چلوئی جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے بلال نام محمد لینا چھوڑ دو. حضرت بلال کا پھر وہی جواب ہوتا ہے نادان میں نے جس نبی کو دل دیا ہے میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ جتنا تم مجھے مارتے ہو میرا عشق اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت استاد الحفاظ حافظ قاری رفیع الدین صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بیٹھے 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 درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سلام علیکہ یا رسول اللہ. برادران اسلام, اس لیے کہ نام رکھ لینے سے نہ تو کوئی اسکول حضرت عائشہ صدیقہ کا پسندیدہ ہو سکتا ہے. قسم اللہ کی یہ پھٹی بوریوں پر بیٹھ کر پڑھنے والا بچہ جب پڑھتا ہے کہ سیرت فاطمہ کیا ہے, جب پڑھتا ہے کہ سیرت ابو بکر کیا ہے, اگر پڑھتا ہے تو یہ مدارس ہیں جن میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت بلال کا عشق ایسا تھا. حضرت بلال نے تو زبان حال سے یہ کہا تھا. عزیزان گرامی آپ جانتے ہیں کہ جب آج تو دور ہی ختم ہو گیا کسی مٹی کے برتنوں کو خریدنے کا. آج ہم جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر تو ہم بوئی چائنا کی کراکری خریدتے ہیں, ہم اٹیلین کراکری خریدتے ہیں, ہم اچھے سے اچھے قیمتی برتن خریدے جاتے ہیں. عزیزان گرامی مگر اس دور میں جب سارے زمانے کے لوگ اگر استعمال کرتے تو مٹی کے برتن ہوتے. آپ بھی آج اگر مٹی کے برتن خریدنے جاؤ, آپ جائیے دیوا شریف اور سرکار باری سے پاک کے دربار میں مٹی کے برتن ملتے ہیں. آپ جب اٹھائیں گے گلاس آپ بجا کر دیکھیں گے, اگر آواز کھنکدار ہے کہیں گے یہ رکھ دے, پھر دیکھیں گے بجا کر آواز کھنکدار ہے یہ رکھ دے. وجہ کیا ہے کہ جس میں کھنک کی آواز آتی ہے وہ برتن مضبوط ہوتا ہے, وہ پکا ہوتا ہے, جلدی ٹوٹتا نہیں. حضرت بلال کہتے ہیں یہی تو بات ہے کہ جب لوگ مدینے کے بازار میں جاتے ہیں اور برتن خریدنا ہوتا ہے, پیالہ خریدنا ہوتا ہے تو اس کو ٹھوک لگا لگا کر دیکھتے ہیں کہیں کچا تو نہیں ہے, کہیں کچا تو نہیں ہے. کہتے ہیں میں بھی ایک مٹی کا پیالہ ہوں اور سرکار مجھے خریدنا چاہتے ہیں تو ٹھوک لگا کر دیکھا جا رہا ہے کہیں میں کچا تو نہیں ہوں. اس لیے بلال نے زبان حال سے کہا تھا میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ, عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند اب نگاہ یا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, جشن دستار بندی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. حضرات محترم وہ عشق بلال ہمیں ملنا چاہیے. مگر بتاؤ کالجوں میں مل رہا ہے کیوں؟ ہم نے نام رکھ لیا اپنے صرف مسلمان بن کر
मगर एनुअल फंक्शन में हमें भी नचकैया चाहिए, हमें भी ढोल धमाका चाहिए। मैंने कहा लानत है यार, जिस कौम का स्कूल होता है वो कौम अपने तरीके पर अपने लोगों को अपने आइडियल का तरीका पेश करती है। क्या आप नहीं देखते इनके स्कूलों में, इनके समझ रहे ना कौन चुटियाल, उनके स्कूलों में बताया जाता है किसके बारे में, धनुष वाले के बारे में बताया जाता है ना। आपके बच्चों को बता देते हैं। ईसाइयों के स्कूलों में चले जाओ और मैरी क्रिसमस का दिन आता है तो आपके बच्चों को शांत बना देते हैं। मैंने कहा तुमने किस दिन बताया अपने बच्चे को अबू बकर की सीरत बताने वाला। जिस कौम का स्कूल होता है वो अपने आइडियल की सीरत बताना चाहते हैं। जिस कौम का कॉलेज होता है वो अपने आइडियल की जो बायोग्राफी होती है वो लोगों पर अमल कराना चाहते हैं। मैंने कहा तू ही बेगैरत रह गया था कि स्कूल तेरा हो, नाम अबू बकर का हो, स्कूल तेरा हो, नाम आयशा सिद्दीका का हो, स्कूल तेरा हो, नाम अबू हुरैरा का हो, स्कूल तेरा हो, नाम बिलाल का हो, स्कूल तेरा हो, नाम हजरत उस्मान का हो। और तेरे दरमियान तेरे स्कूल के अंदर किसी दिन भी ना तो उस्मान की सीरत बताई जाती है, ना अबू बकर की सीरत बताई जाती है, ना आयशा की सीरत बताई जाती है। इसलिए बिरादरान इस्लाम मैं आपको ये पैगाम दूंगा, मुसलमानों अभी वक्त है, जो स्कूल तुमने बनाए हैं उन्हें मॉडर्न मत बनाओ। उन्हें बनाना है तो मुस्तफा के गुलामों की यादगार बना दो। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, खुदा भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ कुरान मदरसों में पढ़ा जाए। ये जरूरी नहीं है कि मदरसा के कुरान साबरा मस्जिद में पढ़ा जाए। मैंने कहा हर मदरसा हमारा स्कूल होना चाहिए और हर स्कूल हमारा मदरसा होना चाहिए। वो तरीका कहीं और से नहीं आएगा। हम दूसरों को रिश्वत दे देते हैं हजारों रुपए की, लाखों की यार, मगर हमारे दिमाग की बत्ती बुझ गई यार, कभी वो चलती नहीं। हमने कहा तुमने 5 साल अपने बच्चे को पढ़ाया और साल भर में 1 लाख की डोनेशन दी उसके बच्चे के पढ़ाने के लिए फीस के तौर पर। मैंने कहा ये 5 लाख एक साथ जमा करके अगर तुम्हारे जैसे 10 लोग जमा हो जाते, 50 लाख में तेरा स्कूल खड़ा हो जाता, जिसमें पढ़ने वाला बच्चा कभी नबी का बागी नहीं होता। आज देख रहे हैं ना, ये स्कूलों की देन तो है, हमारे बच्चों के ब्रेन वॉश कराए जा रहे हैं। कहते इस्लाम ने पाबंदियां लगा दी, आप दूसरों से शादियां नहीं कर सकते, जबकि इस्लाम का कौल ये है कि जो जिस धर्म का लड़का हो उसी मजहब की लड़की का होना जरूरी है निकाह के। आप किसी गैर मजहब की बेटी से निकाह कर सकते नहीं कर सकते अजीजाने गिरामी। लेकिन आज हमारे नौजवान, आज हमारी माँ बहन, हमारी बच्चियां इस चीज को उनके दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया और बहुत सारी नादान इस बहकावे में आकर अपने दीनो ईमान से फारिग होकर के वो दूसरों के घरों में जाकर के बैठ गई है। मैं कहने की वजह क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कौम की कमी है। क्यों? इसलिए कि हमने उसके लिए कोई लाहे अमल तैयार ना किया। हमारे पास अपने कॉलेज ही नहीं है, हमारे पास अपने स्कूल ही नहीं है। कि जब स्कूल हमारे हो, जब कॉलेज हमारे हो, तो मैंने कहा जहाँ आपका बेटा आपकी बेटी इंग्लिश का लेक्चर सुनेगी तो वहीं पर सरकार की हदीस भी सुन रही होगी। जहाँ आपकी बेटी आप इंग्लिश का लेक्चर सुनेगी वहीं कुरान की आयत भी सुन रही होगी, वहीं कितने मसाइल भी सीख रही होगी, वहीं सीरत फातिमा के पाठ भी पढ़ रही होगी। और जो सीरत फातिमा पढ़ लेगी आपकी बच्ची, कसम अल्लाह की कुछ भी कर सकती है मगर अपने इज्जत और ईमान का सौदा नहीं करेगी। हज़रात मोहतरम, इसलिए हमें चाहिए आज हमारे बच्चों को तालीम दी जाए और बच्चों को आगे तालीम दो यार। अगर बच्चे आपके ना पढ़ेंगे, खाली हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनने का मकसद ये नहीं है। वो दौर गुजर गया, अब जमाना बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब बदल रहा है दौर और हर कौम को जरूरत है कि उसके बच्चे के हाथ में कलम की पावर आना चाहिए। इसलिए कि जो ताकत कलम में होती है वो दुनिया के किसी औजार में नहीं होती। कलम की ताकत तो अपने बच्चों को हाथों में हुनर होना हो, लेकिन कलम की ताकत होना चाहिए कि तेरे बच्चे के कलम में ये पावर है कि जो लिख दे उसे कोई खत्म ना कर सके। कब होगी? जब हम इस चीज के लिए लाहे अमल तैयार करेंगे, जब कॉलेज हमारे होंगे। अभी तो आपका एडमिशन हो रहा है, आने वाले दौर में हो सकता है कि नाम
آپ کے بیٹے کا ارسلان یا محمد غلام یا غلام احمد رضا سن کر کے ایڈمیشن بھی نہ لیا جائے، اس لیے کہ دور بدل رہا ہے، آپ کو اپنے لیے اپنا آپشن تیار کرنا ہوگا۔ ارے کیا ضرورت ہے ہمیں کسی کو اپنا پیسہ حلال کی کمائی دینے کی؟ ارے اسکول اپنے بنا لو تاکہ آپ کا بچہ پیسہ دے کے پڑھ لے۔ آپ کی قوم کا غریب بچہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ آپ کی حمایت میں پڑھتا چلا جائے۔ عزیزان گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے جس کے پاس پیسے وہ سوچتا کیا ہے، ارے مجھے پڑھانے کی ضرورت کیا ہے، میرے پاس تو بزنس ہے، میرے بچوں کو بزنس کرنا ہے۔ میں نے کہا بزنس کرنا ہے لیکن جو بچہ اعلیٰ ایجوکیشن والا ہوتا ہے اس کے بزنس کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ آج فیروز آباد میں چلتے لوگ بزنس بڑے بڑے چلاتے ہیں لیکن منشی دوسرا رکھتے ہیں، حساب و کتاب والا دوسرا رکھتے ہیں۔ میں نے کہا دوسرے کو دینے سے اچھا یہ ہے کہ خود بن جاؤ۔ کیوں؟ تیرے پاس اتنا علم نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا کہ کس انداز سے تیرا بزنس صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ عزیزان گرامی، اس لیے اپنے بچوں کو تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ، مگر سب سے پہلے قرآن ہے، سب سے پہلے مصطفیٰ کا لایا ہوا یہ مقدس قرآن ہے۔ بغیر قرآن پڑھا بچہ صحیح سے مسلمان بھی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، سے نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ روزوں کا پتہ ہے، نہ کلمہ طیبہ کا پتہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، مگر سب سے پہلے مصطفیٰ کی حدیث پڑھا لو، سرکار کا نیا قرآن پڑھا لو، تاکہ آپ کا بچہ اگر وکیل بنے تو اس کی نظروں کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث ہو۔ آقا نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہے۔ جب یہ حدیث سامنے آئے گی تو انسان کبھی رشوت کے قریب نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور جب مریض لاعلاج ہوگا تو پھر سورہ یاسین کم کرے گے، اپنے اس کا علاج کرے گا، اور اللہ کے قرآن میں وہ شفا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی، وہ خدا کا کلام دے سکتا ہے۔ بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن کے بعد دوبارہ ڈگریاں دلاؤ۔ اور میں گزارش کروں گا، یہ پیغام میرا پورے شہر کے لوگوں کے لیے ہے کہ پورے شہر کے وہ لوگ جو کالج اور اسکول چلا رہے ہیں، جس کے نام سے انہوں نے کالج یا اسکول بنایا ہے، کم سے کم ایک دن اس کے نام سے تو اپنے اسکول میں رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اس کی سیرت کے پہلو اپنے کچھ بچوں کو سکھا کر ان کی سیرت کو بیان کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ اب آپ خود بتائیے، ایک سوال آپ سے ہے، آپ زندہ دل ہیں کہ جس اسکول کا نام حضرت عائشہ کے نام پر ہو، عائشہ کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، جو دنیا کے سارے مومنین کی ماں، ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔ ان کا نام ہے اسکول کا سیدہ صدیقہ، نام ہے اسکول کا حضرت عائشہ صدیقہ۔ اور اس میں تم اینول فنکشن میں لڑکیاں نچا رہے ہو یا جوکری کروا رہے ہو، اس میں تم ناٹک کرا رہے ہو۔ کیا قیامت کے دن عائشہ صدیقہ نہیں پوچھیں گی تم سے؟ میں تمہارا باپ جواب دے گا، ایسی کی تیسی ہو جائے گی تیری۔ یہاں بڑی نرم کرسی پہ بیٹھ کے بتاتا ہے کہ میں اس کالج کا مینیجر ہوں۔ میں نے کہا وہاں ایسی کی تیسی ہو جائے گی مینیجروں کے اور مینیجروں کے باپ کی، مینیجری دکھا رہا ہے یہاں۔ وہاں پتہ چلے گا جب آقا کے سامنے، عائشہ صدیقہ کے سامنے، خدا کے سامنے اس سے پوچھا جائے گا کہ نام تو تم نے ام المومنین کا رکھا، کوئی دن ایسا نہیں ہوا کہ ام المومنین کی سیرت بیان کی جاتی؟ عزیزان گرامی، کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی قوم کو آگے تو بڑھائیں، مگر اس انداز سے کہ ہم نے اسکول اپنے بنا لیے۔ بہت اسکول فیروز آباد میں ہیں مسلمانوں کے، عزیزان گرامی، مگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑتی ہے کڈس کانفرنس، ضرورت پڑتی ہے سینٹ جونز کی، ضرورت پڑتی ہے شیشو بھارتی، شیشو بھارتی کی۔ یہ سب سے مہنگے اسکول ہے فیروز آباد کے اندر۔ کیوں؟ کیا تم میں کوئی ایسا قابل پیدا نہ ہوا جو کڈس کانفرنس کو ٹکر دے سکے؟ کیا تم میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جو شیشو بھارتی کو ٹکر دے سکے؟ کیا تم میں کوئی ایسا پیدا نہ ہوا جو سینٹ جونز کا مقابلہ کر سکے؟ اتنے ناکارہ ہیں، اتنے ناکارہ ہیں۔ ہے کوئی جواب ہمارے پاس؟ ارے یار، تم تو اس قوم سے تعلق رکھتے ہو جس قوم کا جواب دنیا میں ملا ہی نہیں۔
ہم نے کہا ہم اس قوم کے جس کے اسلاف نے ایک ایک نقطے سے دنیا کے نقشے بنا کر کے رکھ دیے. ہم نے کہا ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کے اسلاف نے ساری دنیا کے آدھے سے زیادہ نظام اور قانون صرف اور صرف قرآن سے ثابت کیے ہیں. عزیزان گرامی ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے اسکولوں کے اندر مصطفیٰ کی سیرت کا ضرور پہلو رکھیں, عائشہ صدیقہ کی سیرت کا ضرور پہلو رکھیں, تاکہ ہمارے اسکول میں پڑھنے والی بچیاں, ہمارے اسکول کے پڑھنے والے بچے سرکار کے وفادار رہے, بلال کے وفادار رہے, ابو بکر کے وفادار رہے, عثمان غنی کے وفادار رہے. اس لیے کہ جب وہ جانیں گے کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے تب سمجھیں گے نا, جب وہ پتا ہوگا کہ عثمان کا مقام کیا ہے تب وہ سمجھیں گے نا. عزیزان گرامی سنیے, ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اعلیٰ تعلیم دیں. حضرات محترم, مگر اسلام کا ہمارا طریقہ کیا؟ آج ہمارے پاس دنیا کے بہت سارے اثاثے موجود ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارا بچہ جب اسکول جاتا ہے نا, نماز کے لیے نہ تو ماں کو اٹھنے کی فرصت ہے نہ باپ کو. نماز فجر کا وقت ہو رہا ہے, نہیں اٹھیں گے. اگر اسکول کی گاڑی فجر سے پہلے آ رہی ہوگی تو وہ مما ہے نا, مما وہ 4 بجے اٹھ رہی, اور 4 بجے اٹھنے کے بعد اپنے